دیکھیں اس کو دو جہتوں کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ جو صحابہ کرام کے اوپر جو موویز بنائی جائیں یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر جو موویز بنائی جائیں، ہم اس کو دو طریقے سے تجزیہ کرتے ہیں۔ ایک ہم اس کو دیکھتے ہیں صرف اس حوالے سے کہ اگر کسی بھی حکایت کے اوپر آپ ایک اچھی سی مووی بنائیں اور اس سے لوگوں کے لیے ایک درس ہو، ایک سبق ہو، تو کیا یہ چیز ہمارے دین میں ہم اس کی اجازت نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے؟ پھر اس کا ایک رخ ہم اس کو یوں ڈسکس کریں گے کہ کیا ان موویز کے اندر کریکٹر جو ہیں صحابہ کرام کے بنا دیے جائیں، یہ عمر فاروق ہیں، یہ ابو بکر صدیق ہیں، یا اللہ کے نبیوں کا کریکٹر بنا دیا جائے کہ یہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آج کل بہت سی فلمیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی فلمائی گئی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی فلمائی گئی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غالباً فلمائی گئی ہے۔ یہ دو الگ الگ موضوع ہیں، میں مختصر سے ان کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے گا کہ ایکٹ کر کے کسی کو جب آپ تعلیم کرتے ہیں، ہمارے دین میں بالکل یہ جائز ہے، صحابہ کرام بھی ایکٹ کیا کرتے ہیں۔ ایکٹ کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اچھا، بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آئے ان کے پاس، کچھ لوگ آئے اور ان سے نماز سیکھنے کا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں نماز ذرا سکھائیں۔ تو وہ صحابی جب کھڑے ہوئے تو صحابی نے انہیں کہا دیکھیں میں نماز پڑھ نہیں رہا، ابھی میں جسٹ ایکٹنگ کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نماز کیسے ہوتی ہے۔ تو پھر وہ جو صحابی تھے انہوں نے کھڑے ہوئے اور نماز کی نیت انہوں نے نہیں کی، جسٹ ایک ایکٹ کر کے ان کو پورا دکھایا کہ اس طریقے سے نماز ہوتی ہے۔ تو ایک ایکٹ کر کے کسی کو اگر آپ تعلیم دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک میں نے مثال آپ کو دی۔ اس کے علاوہ دیکھیے گا کہ جس طریقے سے آج کل ہم لوگ، ہمارے سامنے LCDs لگی ہیں اور ہم لوگ بہت سے نظارے دیکھ رہے ہیں، میں نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو آج کل کی ٹیکنالوجی پہ قیاس نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کی شان بہت اعلیٰ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو معجزات ہوتے ہیں اس کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ آج کل کی ٹیکنالوجیز اس کے سامنے کچھ نہیں۔ میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے گا بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے تھوڑا سا آگے ہوئے، اپنے ہاتھ کو بڑھایا، پھر پیچھے ہو گئے، پھر پیچھے چلے گئے، اس طرح کچھ ایک غیر عادی کام ہوا۔ جب نماز ختم ہوئی تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز میں آپ آگے ہوئے، ہاتھ بڑھایا، ایسا کیا ہوا؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج ہم نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے دیوار پر اللہ نے مجھے جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی دکھائی، سامنے دیوار پر۔ آج کل کی ٹیکنالوجیز پر میں قیاس نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ کچھ بھی نہیں لیتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے سامنے۔ وہ صرف دیوار کے اوپر لائک LCD کوئی فلم نہیں دکھائی گئی تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمیں جنت دکھائی گئی تو ہم نے چاہا کہ ہم آگے بڑھیں اور جنت کا ایک پھل توڑ لیں۔ یعنی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ چیز دکھائی گئی تھی جو صرف ایک اسکرین نہیں تھی، کچھ ایسا تھا کہ وہ یہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ بڑھاتے تو وہ جنت میں بھی ہاتھ چلا جاتا، اس کا پھل بھی توڑ لیتے۔ اس چیز کو سمجھیں۔ دیکھیے کہنے کا مقصد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا پہ رہتے ہوئے سامنے دیوار پر ایک منظر دکھایا گیا جنت کا، دوزخ کا۔ تو تعلیم کے لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایکٹ کرتے ہیں جس کو آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر دکھائیں، اس کی گنجائش ہمارے دین کے اندر ہے اگر اس کے اندر کسی بھی طرح کا اسلام سے متعارض ہونے کا کوئی مواد موجود نہ ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک یہ رخ ہے کہ کیا اس کے اندر صحابہ کرام کے کریکٹر دکھا دیے جائیں، انبیاء علیہ السلام کے کریکٹر دکھا دیے جائیں، یہ چیز بالکل ادب نہیں بنتی۔ اس چیز کو سمجھیے گا۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شاعر کی تعظیم کا ہمیں حکم ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کے شاعر ہوتے ہیں اور ان شاعر کی ایک ہیبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ، میں نے آپ کو کہا نا اللہ کے نبی کا جو معجزہ ہے آج کل کی ٹیکنالوجی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، لیکن جب آپ اس معجزات کو، اس شانوں کو جو اللہ نے بیان کی ٹیکنالوجیز کے اندر ایک عام انسان کی ایکٹ میں اس کو ڈال کے دکھاتے ہیں، بہت فرق آ جاتا ہے۔ اس فرق سے نقصانات یہ ہوتے ہیں جب آپ نیکسٹ ٹائم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے اور قرآن پاک کے اندر آئے گا اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ عصا، یہ میرا عصا ہے، اللہ فرمائیں گے اس کو زمین پہ رکھو، وہ اژدہا بن گیا، اژدہا بن گیا، جب آپ نے پکڑا پھر وہ عصا بن گیا۔ آپ کے ذہن کے اندر وہی فلمی سینہ چل رہا ہوگا، اور ان معجزات کی حقیقت اور روح تک آج کل ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جتنی بھی ایک ایکٹ کیا جاتا ہے یہ چونکہ وہ شایان شان ہو نہیں سکتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام نے کیا، اس لیے یہ چیز اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے اچھی سے اچھی حکایات پر مبنی اگر فلمز بنائی جائیں گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بڑی شخصیات کی، اللہ کے نبیوں سے متعلق اگر فلمز بنائی جائیں گی اس میں عیب ہے، شاعر اللہ کی ہیبت ٹوٹ جاتی ہے، تعظیم ٹوٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔
جب کبھی آپ قرآن پڑھیں گے آپ کے ذہن کے اندر وہی یہ خیال آئے گا جو اس شایان شان نہیں ہے جو اللہ کے نبیوں کا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گا عرب کے بھی جتنے علماء کرام ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کو فلموں کے درجے تک لے آیا جائے۔